ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان تکالیف اور مشقتوں کا برداشت کرنا تو ایک طرف، ہمارے جیسے لوگوں کا ان کا ارادہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ جہاں ایک طرف تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، وہیں دوسری طرف ہمارے مطالعے کا ذوق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے دردناک سفر کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کس قدر تکالیف دی۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے راہ نجات ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ایسا ہی ایک دردناک واقعہ ہے طائف کا۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور چند ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ علیہ السلام کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ان نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف میں پہنچانے کا کھلا موقع ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلے ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ لیکن وہاں پہنچنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ سفر بھی آزمائش ہے۔ طائف پہنچے قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، آپ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ اور اس کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رحمی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان بے رحم لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ علیہ السلام جو 2 جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ان کو اپنے پاس ایک مہمان کی حیثیت سے رکنے کی اجازت دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کر رہا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے قبول نہ کیا۔ نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں۔ گویا انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑائے اور پتھر مارے اور 2 جہانوں کے سردار کو خوب تکلیفیں دی۔ آپ علیہ السلام اس دوران خون سے لہو لہان ہو گئے تھے۔ اسلامی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ آپ کا اتنا خون بہا کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ طائف کی گلیوں میں طائف کے شریر لوگوں نے آپ علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو وہاں رکے اور دعا مانگی، جس میں باری تعالیٰ سے آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کس اجنبی کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر حالت اللہ کے سامنے رکھی تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب آپ ہی کی ذات ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے فوراً آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں گے، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں، لیکن ہمارے نبی سے زیادہ تو محبت کرنے والا کوئی دنیا میں نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ تمام تر تکلیفوں کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی کی پرستش کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ اخلاق ہیں اس کریم ذات کی جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر کا اس سے بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ اور آج کل تو بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ذرا سی بات پر ہم اپنے ہی بھائی مسلمانوں کا قتل کر دیتے ہیں، اور بات یہاں تک نہیں ختم ہوتی بلکہ یہ نسلوں تک کاروائی چلتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تکالیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیا۔ ناظرین گرامی، یوں تو یہ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن اس کا اخذ اور اس کے حاصل آپ کو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی دینی اور تاریخی واقعات سننے اور جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔